جھوٹ کی بنا پر تو اللہ اللہ کر کے اتنا مشہور ہو گیا، لیکن اگر تو نے سچ سچ اللہ کا ذکر کیا ہوتا، تو نے سچ سچ اللہ کا ورد کیا ہوتا، تو صرف وقت کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی، پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضور کنکو شاہ میاں۔ تو وہ بادشاہ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ انسان، ایک بوڑھا انسان، اس کی جرات اتنی ہوئی کہ اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ کہا بادشاہ رک، کدھر کا رک ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تیری اتنی مجال، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا ابھی تیری گردن اڑاتا ہوں۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے کہا میری ایک بات سن لے۔ اس بزرگ انسان نے کہا میری ایک بات سن لے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا ادھر تو آ۔ وہ نیچے جھکا گھوڑے سے، کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آنے لگا اور فوراً کہنے لگا مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے کہا نا تجھے 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملی اسے، اور وہ ایسے ہی چلا گیا۔ اس کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ جب موت آتی ہے نا تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا ہے، پھر آپ اگر توبہ کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ہی ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے ہی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے، ایک توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے بھی زیادہ اپنے گناہ کر لیے، کتنے بھی گناہگار آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ لوگ کہتے ہیں یار میں بڑا گناہگار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں کیسے توبہ کروں، میری توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ تو صحیح، تجھے تیری توبہ کو ایسے قبول کر دوں گا، تیری توبہ کو ایسے قبول کر لوں گا، تیرے گناہ کو ایسے معاف فرما دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تو ایسا معاف فرمانے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا نا میرا اللہ ہے۔ ایک ماں اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے ماں تو وہ کہے گی کیا بات ہے بیٹا، دوبارہ کہے ماں پھر وہ کہے گی، تیبارہ کہے ماں، 5-6 بار اگر ماں سے ماں کہے تو نا تھپڑ مار کے بھگائے گی، کیا ماما کی رٹ لگائے، کیا ماما کہتا ہے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے نا، اتنا رحیم ہے، اگر بندہ 1 مرتبہ کہ یا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا کام ہے، 70 مرتبہ کہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس رہا کرتا، اس کی ماں نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ لڑکا دروازے پر کھڑا رہا، روتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، دہلیز پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پھر ماں سے فریاد کرنے لگا ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، ماں میں معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، ماں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ماں تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، چھوٹی سی غلطی پر تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے کون اپنی آغوش میں لے گا، اب مجھے کون پیار کرے گا، مجھے کون اپنے گھر کے اندر لے جائے گا؟ ماں ایک تو ہی تو ہے جو مجھے معاف کر کے اپنے گھر کے اندر لے جائے۔ اس کی ماں یہ سن رہی تھی، اس کے آنسو نکل آئے، دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو سینے سے چپٹایا۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایک بیٹا، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ماں اس کا دل پگھل گیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ بتائیں جو ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ ماں معاف کر سکتی ہے، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے نہیں معاف فرمائے گا؟ وہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا اللہ میرے بہت گناہ ہیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرا موضوع تھا۔ تو اس سے ایک بات یاد آئی کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ذرا غور سے ادھر دیکھ کے سن لیں، ادھر صوفہ آیا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں آئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جا رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ دھوپ تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دھوپ تھی کہ نکلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اتنی زیادہ دھوپ ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، مجھے اتنی زیادہ شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے میرے مولا جو اس سورج کے اوپر جو فرشتہ ہوگا اسے کتنی شدید گرمی ہوتی ہوگی، یا اللہ اس کے لیے کچھ تخفیف کر دیں۔ اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ مریضہ پیش کرتا ہے، یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، ایک فرشتے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مل لے جا کے۔ وہ فرشتہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تم نے میرے لیے دعا کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے دعا کی۔ کہا اچھا تم یہ بتاؤ کوئی تمنا ہے تمہاری، کوئی چاہت ہے، کوئی آرزو ہے؟ اگر کوئی تمنا ہو تو میں پوری کر سکتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، میں دوزخ کی سیر کروں، میری یہ تمنا پوری کر دو، میں جنت اور دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتنا کہا، اس فرشتے نے کہا میری اتنی تو پہنچ نہیں ہے بھائی، میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، میں تمہیں جہنم کی سیر کراؤں، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میرے دوست ہیں ملک الموت ان کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے ملک الموت، وہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائیں گے، وہ آپ کو دوزخ کی بھی سیر کرائیں گے۔ ہاں ان کے پاس اب میں ان کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو کرائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ موجود تھا، ملک الموت کو بلایا، ملک الموت آئے۔ کیا بات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ جنت کی بھی سیر کرائیں، دوزخ کی بھی سیر کرائیں، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے پہلے موت آئے گی، پہلے مرنا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ ایسا کریں میری روح کو نکالیں اور پھر میری روح کو میرے جسم میں ڈال دیں۔ وہ جو آیت کے اللہ نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت مجھے موت آئے گی اور پھر میری روح میرے جسم میں آ جائے گی، پھر تو میں جا سکتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، ان کی روح قبض کی اور پھر ان کے جسم میں ڈالی، کہا چلو دوزخ کی سیر کرائی، دوزخ کی سیر کرنی۔ اب جنت کی سیر کرنے کے لیے ملک الموت لے گئے، جنت کی سیر کرنے کے لیے ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کی سیر کرنے لگے۔ ایک ٹائم گزر گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات چل رہی تھی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی جنت کی، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک وقت آ گیا، ملک الموت نے کہا بھائی جنت سے باہر نکل آؤ، چلو ایک ٹائم ہو گیا ہے، اب واپس چلو دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہاں؟ جنت میں آئے گئے، جنت سے بھی کوئی جاتا ہے، جنت میں آئے، جنت سے بھی کوئی نکلے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اتنا کہا ملک الموت نے کہا کیا بات کر رہے ہو، جنت میں ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، آئیے اب چلیے ٹائم ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نا میں نہیں جاتا، میں تو اس کے اندر آ گیا، میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ملک الموت نے 4 فرشتوں کو بلایا فیصلہ کرنے کے لیے۔ بات ہوئی کہ یہ ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، اب جنت کے اندر چلے گئے تو اب یہ نکل نہیں رہے باہر۔ فرشتوں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، جنت میں آ گیا ہوں، اب جنت سے باہر لے جا رہے ہیں، کس بنا پر لے جا رہے ہیں؟ بھائی میرے ساری پرکریا پوری کر لی، جو چیز پوری کرنے کی تھی میں نے پہلے ہی پوری کر لی۔ جنت میں کون جاتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو نیک عمل کیے ہوئے ہو، جو نیک ہو اور اس کو موت آ گئی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کیا کیا، میری روح انہوں نے نکالی، ملک الموت نے میری روح نکالی، روح نکالنے کے بعد پھر میرے جسم میں ڈالی، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ تیرا کیسا بندہ آ گیا، ٹہلنے کے لیے آیا تھا، سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ جنت سے باہر جا رہی رہا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہ میرا بندہ ہے، اسے اب جنت میں ہی رہنے دو،
اب اسے جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت سے مت نکالو۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ابھی بھی وہ جنت میں زندہ ہیں، اور دنیا میں ابھی 2 نبی زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یہ جنت میں زندہ ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، جب آتی ہے تو کسی سے پوچھتی نہیں ہے آؤں کہ نہ آؤں۔ جب ٹائم ہوتا ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہونی ہوتی ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرتے رہا کرے، انسان کو چاہیے جھوٹ سے باز رہے، چوری چغلی غیبت دور رہے سب کاموں سے۔ آج دیکھیں آپ مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے لوگ، اگر وہیں پر انہیں کوئی فنکشن میں بھیجا جائے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، اگر کہیں سفر کرنے جا رہا تو ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور انہیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی ناک اللہ کے حضور نہیں رگڑتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں امام پیما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، پھر مسجدیں کیوں بنوا لی جب نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں خالی پڑی ہے، ہر جگہ کا یہ ماحول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دو اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے۔ اب پہلے کے وہ بزرگ تھے، ان کی سیرتیں پڑھا کریں، آپ سیرتیں پڑھا کریں ان کی، کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، مولا مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا دنیا میں۔ ایک بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں سے مرتے ٹائم کہا تھا ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنانا اور مجھے گلی محلے میں گھمانے کے بعد تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں تھے اس کے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کی چاہت کیا تھی کہ امی میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے مجھے پوری محلے میں گھمانا تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھ سے یہ مت کرواؤ، میں نہیں کر سکتی۔ کہا ماں تو اگر نہیں کر سکتی، ماں میری ایک چاہت نہیں پوری کر سکتی، میری ایک تمنا نہیں پوری کر سکتی؟ اس کی ماں نے کہا ماں بیٹا تیری 1000 بھی چاہتے پوری کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے کیسے ہوگا کہ میں اپنے بیٹے مرے ہوئے بیٹے کی گردن میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے اس سے گلی محلے میں بھیجوں، گلی محلے میں ٹہلاؤں تاکہ دنیا دیکھے۔ کہا ماں تو کر دے اتنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہی اگر آرزو ہے، تیری یہی چاہت ہے تو میں کر دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کی موت آ گئی، جب وہ مر گیا، جب اس کی روح نکل گئی، اس کی ماں گئی موٹی رسی لائی، پھندا بنایا، اس کے گلے میں ڈالا، اور جیسے گھمانا چاہ رہی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں آواز کرنے لگی، اے خاتون تجھے معلوم نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو اس کے گلے میں پھندا مت ڈال، تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بھی پسند آ جاتی ہے۔ ہر وقت نیک ہو تو کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، کوئی گناہ نہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہا کرو۔ ایک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، بڑا عام واقعہ ہے مرتے ٹائم، کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری جنازے کو دفن نہ کرنا، اس کو آگ میں جلا دینا، آگ میں جلانے کے بعد اس کی راکھ جو بچے نا ہواؤں میں اڑا دینا۔ ان کے بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی آپ کی آرزو ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ اس کا جب جنازہ، جب وہ اس کی روح نکل گئی تو مر گیا، تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا، اسے جلایا، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے ہواؤں میں اڑا دیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے جنازے کو، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جسم بنایا جائے، اس میں جان ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی اور اس کو تیار کیا، اللہ کے حضور کو کھڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے ڈر سے کیا جا تو پھر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کے ڈر سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، فریادیں کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ آج دوسروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، میری دعا قبول ہو جائے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تم سے، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلے جائیں،
कामयाबी तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है। अपनी माँ के पास जाएं, बाप के पास जाएं, कहें मैं फुला काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं फुला काम के पास नहीं हो रहा हूं। तुम्हारी माँ एक बार दुआ करेगी, अल्लाह के हुजूर दुआ कबूल हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। सेवा करते रहा करें। अपने माँ बाप को बिल्कुल तकलीफ कभी मत देना। अगर रूठे हुए हो तो आज भी अपने माँ बाप को मना लेना। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। और अगर अपने माँ बाप से नाराज हो तो तुम्हारी दुनिया भी बेकार है, तुम्हारी आखिरत भी बेकार है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसे शराबियों ने तौबा की है, अल्लाह उन्हें वक्त का वली बना देता है। बड़े बड़े गुनाहगारों ने तौबा की है, अल्लाह ने उन्हें वक्त का वली बना दिया है। हम और आप क्या है? हम और आप भी अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी भी तौबा को कबूल फरमाएगा। हबीब अजमी, उन्होंने तौबा की। सूद खाते थे, दूध में पानी मिला के बेचते थे, और आज ये रिवाज बड़ा हो गया है, दूध में पानी मिला के लोग बेचते हैं। अल्लाह से डरा करो यार, जिसके पास भैंस है ना, दूध में कभी पानी मत मिलाना। सूद खाते थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसे तौबा की तौफीक दी कि वो वक्त के बली बन के आए, और ऐसे बली बने कि बड़े बड़े बली भी उनके दरबार में आया करते थे, बड़े बड़े बली भी उनके पास आया करते थे। अल्लाह ने फुजैल बिन अयाज, इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे कि उनका नाम अगर कोई ले लेता ना किसी काफले में तो काफला थर्रा जाता था। फुजैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू थे। एक दिन जा रहे थे, एक काफला उधर से गुजरा, आ गए काफले के सामने। काफले वालों ने देखा फुजैल बिन अयाज अकेले ही इतने बड़े काफी थे, उनका डर काफी था। जैसे ही काफले वालों ने देखा वापस चले गए, रास्ता बदल दिया। दूसरा काफला आया, उसमें एक हाफिज साहब मौजूद थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान की तिलावत कर रहे थे कि फुजैल बिन अयाज के दिल में वो तिलावत उतर गई, और कुरान की आयत उनके दिल में उतर गई, और फौरन वो उस काफिले की तरफ बढ़े। काफिले वालों ने देखा, वापसी का रुख लिया, वापस होने के लिए जैसे ही बढ़े, फुजैल बिन अयाज ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, तुम में हाफिज है, किसी ने एक कुरान की तिलावत की है। कौन है वो? ओ जिसने की थी, का मैं हूं। कि जाओ, आज से मैं तौबा करता हूं, अल्लाह मेरी तौबा का कबूल फरमा ले। उसी दिन से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने इतना बड़ा उन्हें बली बना दिया वक्त का कि वक्त के बली भी उनके पास आया करते थे। तो बस तौबा किया करें अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अगर सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह माफ फरमा देगा। और एक इंसान था, झूठा विर्द किया करता था। वो एक बादशाह का वजीर था। एक दिन बादशाह से बहस हो गई। बादशाह ने कहा तू कोई भी हुलिया बदल ले, मैं तुझे पहचान लूंगा। उसने कहा अच्छा पहचान लोगे? वजीर ने कहा ठीक है, मैं अपना हुलिया चेंज कर लूंगा, 1 साल के बाद आपसे मुलाकात करूंगा, 1 साल के बाद मिलूंगा। अगर तुमने पहचान लिया तब तक कोई बात नहीं है, और अगर पहचान ना पाया तो मुझे अपनी सारी सल्तनत दे देना, अपनी बादशाही मेरे नाम कर देना। बादशाह ने कहा ठीक है। बहस हो गई, उसने लिख लिया, कागज पे लिखवा लिया कि ठीक है पूरी सल्तनत तेरे नाम कर दूंगा। अब 1 साल के लिए चला गया। जाने के बाद एक ऊंची टीले पर जंगल में बैठ गया जाके, और कुछ दिन वहां पर बैठा रहा। उधर से जो भी काफिला गुजरता अल्लाह 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 का जिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह का विर्द करता था। कोई काफिला गुजरता वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगता। अब यहाँ तक कि वो मशहूर होने लगा। लोग कहते बड़ा बड़ा अच्छा वली है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता रहता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह उसकी जबान पर रहता है। वो अल्लाह अल्लाह करता था। उसको किसी को क्या मालूम है यार, ये जब कोई इधर से निकलता है तब वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। 1 साल होने को आई, लोग उसके पास आने लगे, हुजूम लगने लगा। अब वो उसकी जबान में भी इतनी तासीर हो गई कि किसी के लिए भी अगर दुआ कर देता तो वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। लोग उसके पास आने लगे, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वक्त के बादशाह को भी मालूम चला कि एक ऐसा अल्लाह वाला आया है कि लोगों को अगर वो कुछ भी दे देता है, लोगों के लिए दुआ कर देता है, तो लोगों के हक में वो दुआ कबूल हो जाया करती है। मैं आखिरी बात कहकर गुजर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, मुफ्ती साहब को भी खिताब करना है। वो अल्लाह अल्लाह करता था, तो बादशाह को पता चला। बादशाह आया उसके दरबार में। आने के बाद जमीन पर बैठ गया। वो कुर्सी के ऊपर बैठा था, बादशाह के जमीन पर बैठ गया। बादशाह ने उसे पहचान नहीं पाया कि मेरा वजीर है। बड़े बड़े बाल कर लिए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली थी, हर वक्त अल्लाह 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 करता था। बादशाह जैसे ही आया, जमीन पर बैठा, वो कुर्सी से खड़ा हो गया। कहा बादशाह तूने मुझे पहचान नहीं पाया? कहा क्या बात करते हो, कौन हो तुम? कहा मैं तेरा वही वजीर हूं जिससे बहस तूने की थी। कहा अच्छा, कहा मैं वही वजीर हूं, और आज देख तू ही नहीं
یہ دنیا والے بھی میرے پاس آئے گئے, یہ محلے والے بھی میرے پاس ہیں, شہر کے لوگ بھی میرے پاس آئے گئے, اور دیکھ میں نے ایسا حلیہ چینج کیا کہ لوگ بھی میرے پاس آئے, تو بھی میرے پاس آ گیا. اب اپنے کاغذ نکال لے, اپنی بادشاہت میرے حوالے کر دے, تیری بادشاہت اب میری ہو جائے گی. اب تو بادشاہ نہیں رہے گا, اب تو فقیر بن جائے گا, نکل جانا جنگلوں میں, اب تیری بادشاہت میں چلاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کاغذ نکالے, سائن کر دیے. سن تو کیا کرتا تھا؟ کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. کب؟ جب کوئی قافلہ گزرتا تھا. کہ سن لے, جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو جھوٹ کی بنا پر تو اللہ اللہ کر کے اتنا مشہور ہو گیا, لیکن اگر تو نے سچ سچ اللہ کا ذکر کیا ہوتا, تو نے سچ سچ اللہ کا ورد کیا ہوتا, تو صرف وقت کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی, پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی. یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت حضور کنکشا میاں. سبحان اللہ, سبحان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کسی سے نہیں پوچھتی ہے کہ آؤں کہ نہ آؤں. جب وقت پورا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے, دبوچ لیتی, انسان چلا جاتا ہے. ابھی عبداللہ صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے, موت آتی ہے, انسان پھر عبداللہ نہیں رہتا ہے, پھر وہ میت ہو جاتا ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا ہے وہ عبداللہ کا جنازہ ادھر لاؤ, پھر کہتا میت کدھر ہے, جنازہ کدھر ہے, وہ جنازے کو مٹی دو, اس کو قبر میں دفن کرو. یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں, اس کا نام بھی بدل جاتا ہے, نام کے سامنے مرحوم لگ جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, آ جائیں اللہ کی طرف, اللہ کی طرف لو لگا لیں. اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گرا ہوا ایک آنسو, آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں, آپ کا آنسو آپ کے گال تک آ جائے, سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. قہار بھی گئے, جب اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں پاتا ہے, کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے, اور ایسا ہی معاف فرما دیتا ہے, ایسے ہی بخش دیتا ہے جیسے کہ بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.